Allah, 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما شفاء الإي السؤال أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رہنمائے شرعی مسائل کے سلسلہ میں آج جو ہمارے پاس سوال ہے وہ بڑا ہی نازک، بڑا اہم اور بڑا ہی دلچسپ سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کی شادی کو 30 سال کا یا اس سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے اور اس کے بچے بلکہ بچوں کے بچے ہو چکے ہیں، یعنی کہ وہ آدمی نانا یا دادا بن چکا ہے۔ اب اتنے عرصہ گزرنے کے بعد اس آدمی کو اس کی والدہ کہتی ہے یا کوئی اور بوڑھی اماں کہتی ہے کہ تمہاری جو بیوی ہے یہ تو تمہاری بہن ہے، کیونکہ تم دونوں نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا۔ یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں کہتی ہے کہ میں نے تمہاری بیوی کو دودھ پلایا تھا، یا بعض اوقات نانی یا دادی اس طرح کی بات کرتی ہیں۔ تو اب اس صورت میں کیا حکم ہے اس آدمی کے لیے اور وہ کیا کرے؟ جبکہ جیسے عرض کیا کہ اس کی شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ وہ اتنا عرصہ حرام کاری کا مرتکب رہا؟ اور اسی طرح اس کی اولاد کا اور اولاد کی اولاد کا کیا بنے گا، ان کا نسب کا کیا حکم ہوگا؟ تو انشاءاللہ آج اس سوال کو ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ شریعت نے رضاعت سے، یعنی جسے ہم دودھ پلائی کہتے ہیں، اس سے بھی بہت سے احکام وابستہ فرمائے ہیں، اور ان میں سے ایک حرمت بھی ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے یحرم من الرضاعہ ما یحرم من النسب، میں جو خون کے رشتوں سے جو لوگ حرام ہیں، یعنی نکاح کرنا جن سے حرام ہے، رضاعت سے دودھ پلائی کے رشتوں سے بھی وہی لوگ حرام ہیں، ان سے بھی نکاح درست نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں رضاعت کے ثابت ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ تفصیلات ہیں اور اس کا کوئی طریقہ کار ہے، اور وہ مختصراً عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کا دودھ پیا ہے اس کا دودھ پینا، یا یوں کہیں دودھ کا بچے کے پیٹ کے اندر جانا، حلق کے نیچے جانا یقینی ہو۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوا کہ اس کی مثالیں ہیں کہ بوڑھی اماں نے، نانی نے، دادی نے، یا اس طرح کے بعض اور خواتین بچہ رو رہا ہوتا تو اس کو چپ کرانے کے لیے اپنی چھاتی بچے کے منہ میں دے دیتی ہیں، حالانکہ وہ عمر کے اس پیٹے میں ہوتی ہیں اور عمر کے اس نہج پر ہوتی ہیں کہ ان کے چھاتی میں دودھ ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی حرمت وابستہ نہیں ہوگی اور وہ اس کا بیٹا نہیں بنے گا۔ اسی طرح یہ بھی شرط ہے کہ بچہ جو رضاعت کی مدت ہے شرعی طور پر، اس دوران بچہ جو ہے دودھ پیے، اور وہ 2 سال کی ہے۔ اگر 2 سال کے بعد بچہ دودھ پیتا ہے تو اس سے بھی حرمت رضاعت متعلق نہیں ہوگی۔ اسی طرح حرمت رضاعت کو ثابت کرنے کے متعلق بھی شریعت کا ایک ضابطہ ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی عورت اٹھ کر کے یہ دعویٰ کر دے اور یہ کہہ دے کہ یہ فلاں میرا بیٹا ہے، یہ فلاں میری بیٹی ہے، میں نے اس کو دودھ پلایا، اور ہم اس کی بات پر جو ہے سالوں کے رشتے اور سالوں کے نکاح ختم کر کے جدائی کر دیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ فقہاء نے صلاح فرمائی ہے کہ رضاعت کے لیے بھی وہی اصول ہے، رضاعت ثابت کرنے کے لیے جو عام معاملات کے ہے، یعنی اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ کم از کم 2 بااعتماد عادل مرد ہوں، یا ایک مرد اور 2 بااعتماد عورتیں گواہی دیں اس بات کی کہ واقعی فلاں عورت نے فلاں مرد کو فلاں بچہ یا بچی جو بھی ہے اس کو دودھ پلایا ہے، تب جا کر کے حرمت رضاعت ثابت ہوگی۔ اب صورت مسئلہ میں جو سوال ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں اس میں چونکہ گواہی مکمل نہیں ہے، صرف ایک عورت کا قول ہے، ایک خاتون کا قول ہے، تو صرف ایک اکیلی عورت کا قول معتبر نہیں، بلکہ اگر 2 عورتیں بھی ہوں، اگر ان کے ساتھ مرد نہیں ہے تو ان کا قول معتبر نہیں ہے۔ لہذا قضاءً کا مطلب یہ ہے کہ کسی عدالت وغیرہ کے ذریعے اس کو ختم نہیں کرایا جا سکتا۔ ہاں البتہ یہ فقہاء نے اس کی آگے کچھ تفصیلات لکھی ہے کہ اگر مرد اور عورت دونوں اس عورت کی تصدیق کر دیں، وہ بوڑھی اماں جو کہہ رہی ہے کہ میں نے دودھ پلایا تھا،
اس کی تصدیق کر دیتے ہیں تو صحیح کہہ رہی ہے، پھر ان کو جدا ہونا ضروری ہوگا، اب وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح اگر صرف مرد جو ہے، خاوند جو ہے، صرف وہ تصدیق کر دے تو بھی حرمت ثابت ہو جائے گی اور جو ہے ان کو الگ ہونا پڑے گا۔ اچھا، یہ بھی لکھا ہے فقہا نے کہ اگر عورت ایسی ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں یہ یقین ہے کہ یہ سچ کہہ رہی ہوگی، یا غالب گمان ہے کہ وہ سچ ہی کہہ رہی ہوگی، اس کی زندگی جو آپ کے سامنے ہے اس کو دیکھتے ہوئے، تو بھی احتیاطاً یہی حکم ہے کہ آپ الگ ہو جائیں اس میں، کیونکہ بہرحال صدق کا پہلو ہے، یہ بھی احتمال موجود ہے کہ وہ صحیح کہہ رہی ہے، لیکن یہ صرف احتیاطاً ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، قانوناً نہیں ہے، آپ کو کوئی زبردستی نہیں کر سکتا کہ آپ الگ ہوں، کیونکہ شرعی طور پر نصاب شہادت یا ایک چیز کو ثابت کرنے کے لیے جو طریقہ کار اور فارمولہ ہے وہ اس صورت میں پورا نہیں کیا گیا۔ تو بہرحال مختصراً عرض کرتا ہوں، خلاصے کے طور پر عام روٹین میں جیسے ہمارے یہاں ایک اماں اٹھ کر کے، ایک بوڑھی اٹھ کر کے کہتی ہے، تو اس صورت میں ان کے درمیان تفریق نہیں کرائی جائے گی، وہ بدستور میاں بیوی کے رہ سکتے ہیں، اور جو ان کی اولاد پیدا ہوئی ہے وہ بھی حلال کی ہے اور ثابت النسب ہے، وہی ان کا والد ہوگا اور وہی ان کی ماں ہوگی۔ ہاں، اگر شہادت کا نصاب پورا ہو جیسے عرض کیا، یا آدمی کو خود یقین آ جائے، وہ تصدیق کر دے، تو پھر بہرحال ان کو جدا ہونا ہوگا اور ان کو الگ ہونا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا یہ اور اس طرح دین کے اور جتنے مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔